السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. میں ابھی نماز پڑھ کے ہٹی تھی. یہاں پہ فجر کا ٹائم ہوا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں. ابھی اندھیرا ہی ہے نا. یہ میری ونڈو سے نظر آ رہا ہے. اسٹریٹ لائٹ ہے. یہ سورج نہ سمجھ لینا، اسٹریٹ لائٹ ہے. ابھی میں نماز پڑھ کے ہٹی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ میں ایک مسئلے کا حل شیئر کر دوں آپ کے ساتھ. ایک بیماری ہے بڑی سیریس، ہر دوسرے بندے کو، بہت سارے لوگوں کو تو پتا نہیں ہوتا. جب میں بھی اس سینیریو میں تھی مجھے بھی نہیں پتا تھا، پہچان نہیں کر پائی تھی. ہماری ٹریننگ میں ہی نہیں ہے یہ. چلے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا نا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے. لیکن یقین کریں میں اس بیماری کو کینسر سے بھی بدتر جانتی ہوں. یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کو اندر ہی اندر ختم کرتی ہے. یہ آپ کو مارتی ہے. دوسری بیماریاں تو آپ کی کسی حصے کو لگ جائیں تو آپ کا وہ حصہ، آپ کا وہ پارٹ، جگر، میدا، کچھ بھی ہے، اس کو لگ جائے تو وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے. لیکن یہ وہ بیماری ہے جو کہ آپ کو، آپ کی سول کو اندر ہی اندر ختم کرتی ہے. ہاں جی، میں کسی اور کے بارے میں ڈپریشن اور انزائٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوں. انزائٹی اینڈ ڈپریشن کے بارے میں بات کر رہی ہوں. پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے، آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، اکثر ایسے ہوتا ہے ہمیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہوتا ہے تو ہم اس کا مائنڈ کر جاتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں. پہلے تو یہ کریں. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو اس حد تک نہ سوچیں کہ وہ آپ کے لیے ہی بعد میں جان کا عذاب بن جائے. لوگ جو کہہ کے تو چلے گئے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں. ایک منٹ میں ذرا بیٹھ جاتی ہوں. ابھی میں نئی ولاگر ہوں نا تو میرا ہاتھ تھک جاتا ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں. اوکے جی، ویلکم بیک. ہو گئی میری بریک. اچھا، میں بتا یہ رہی ہوں کہ آپ پہلے کوشش کریں اگر آپ کو کسی نے کوئی بات کہی ہے، اگر کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ اس کو اگنور کر دیں. آپ کوشش کریں اس کو یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں ہوتا ہے دل. ہاں دل یہاں تھا، سوری. یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں نہیں آنے دینا. علاج تو اس کے بعد آتا ہے نا. یہ جو فرسٹ ایڈز ہے نا وہ بتا رہی ہوں جو ویری انیشیلی آپ نے کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ بات سن کے یہاں سے یہاں نہیں آنے دینی. آپ نے اتنی کوشش کرنی ہے کہ بات یہاں سے سنی ہے، دماغ میں مت آئے. دماغ میں آ گئی ہے تو دل میں مت جائے. اگر دل میں آ گیا تو حاوی نہیں کرنا. اگر دل میں آ گئی، حاوی کر لی، اس کے بعد کا سٹیپ آتا ہے انزائٹی، ڈپریشن. اوکے. اگر اللہ نہ کرے آپ کامیاب نہیں ہوئے یہاں سے یہاں آنے میں، روکنے میں چیز کو کامیاب نہیں ہوئے، وہ ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے. اس کا حل، اس کی کچھ تھراپیز ہے جو میں نے کسی وقت میں خود بھی کی تھی جب مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ چیزوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. ہر چیز ایکسپیرینس کر کے ہم اس کے ایکسپرٹ بنتے ہیں. پھر ہم اس فیز میں آتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کر پاتے ہیں. ہم ایون کے اس کو کیور کر پاتے ہیں. ایون کے ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر پاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے تو باقی لوگ بھی سیم پیج پہ ہوں گے. اچھا، اگر تو آپ کنٹرول کرنے میں فیل ہو گئے ہیں پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس کو آپ کی پرماننٹ بیماری نہیں بننا. آپ کو نہیں بنانا ہے اس کو اپنا پرماننٹ بیمار نہیں رہنا. اچھا، اس کی چھوٹی تھراپیز ہے. میں چھوٹی تھراپیز آپ کو بتا دیتی ہوں. تھراپی نمبر 1، whenever you feel کہ اب چیزیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، کوئی چیز آپ کو ستا رہی ہے، آپ کو سونے نہیں دے رہی، آپ پریشان ہو رہے ہیں، انتہائی پریشان آپ کو کر رہی ہے، آپ کیا کریں؟ آپ گھر کی چھت پہ چلے جائیں. لانج ہے، بیک یارڈ ہے، لابی ہے، کچھ بھی ہے، ایسی وہ جگہ جہاں آپ کو پرائیویسی ملے، صرف آپ ہو اور آسمان کھلا ہو، نیچرل ایئر آپ کو ٹچ کر رہی ہو، ہوا تازی آپ کو چھو کے گزری ہے، ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی جگہ پہ آپ نے جانا ہے. صحن میں چلے جائیں، گلی میں چلے جائیں، کسی کے گھر کے پاس کھلی جگہ ہے، پارک ہے، کوئی بھی ایریا ہے، گرینری ہے، کچھ بھی ہے. اب وہاں پہ چلے جائیں اور اپنی مٹھی میں نا اپنے 10 سے 12، آپ کی مٹھی بھر کے، آپ کی مٹھی میں جتنے بھی پتھر آ جاتے ہیں، کنکریٹ آ جاتے ہیں، بجری آ جاتی ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے، اپنی مٹھی میں نا یوں کر لینا ہے. مٹھی کو آپ نے زور سے دبانا ہے. اس مٹھی کو زور سے دبانا ہے، اتنی زور سے دبانا ہے
इमेजिनेशन है, ये थेरेपी में ना इमेजिनेशन है। आपने आइज को बंद कर लेना, आइज को बंद करना है, मुट्ठी को जोर से दबाना है, बहुत जोर से दबाना है। जितना आपके दिमाग के अंदर एंजाइटी है, आपने ज्यूम करना है कि आपके दिमाग से निकल के बाजू से होती हुई इस मुट्ठी में आप कैद हो गई। आपने फील करना है इस चीज को ना, आपने फील करना है इमेजिनेशन में। आइज बंद की, महसूस किया, सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन इस मुट्ठी में लेके आए। फील करें कि आपके इस हाथ में है, आपके इस हाथ में है, आपके दिमाग में जो भी है इस मुट्ठी में लेके आए। फिर इस मुट्ठी के अंदर जो कंक्रीट है, जो पत्थर है, वो आपने इतनी जोर से, जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी आपके अंदर हिम्मत है, ये मुट्ठी आपने जोर से दूर फेंक देने हैं और फिर बॉडी को उधर लेट जाना है, अंदर आके, या उधर अगर स्पेस है, अगर आप छत पे हैं, कोई चारपाई वगैरह है, कोई चीज है, आपने उधर लेट जाना है, रिलैक्स फील करना है। आपने खुद को इस चीज पे मुतमिन करना है कि जो आपके अंदर था वो आपने फेंक दिया है। एक ये थेरेपी है जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। अगर आप वाइल वर्किंग, ड्यूरिंग वर्क डे, आप जॉब पे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप टीचर हैं, कुछ भी है, दूसरी थेरेपी उधर के लिए है। अगर आपको वर्क प्लेस पे फील हो रहा है कि आप एंजाइटी में जा रहे हैं, आप इधर बैठे हुए हैं ना, अपनी सीट चेंज करें। अगर आप बैठे हैं, अपना मोशन चेंज कर लें। बैठे हैं, खड़े हो जाए, खड़े हैं तो जगह चेंज करके बैठ जाए, चल रहे हैं रुक जाए, रुके हुए हैं चल लें। इसके अलावा चल रहे हैं रुक जाएं, रुके हैं चल पड़े, बैठे हैं खड़े हो जाएं, चलना शुरू कर दें। और इस सब से बढ़ के, इस सब से बढ़ के आप चेक करें, आपके इर्द गिर्द स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं, बेशक ही आपको घर पे हो रहा है, सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दें। और आपने जब सीढ़ियां चढ़ रहे होना ना, आपने सीढ़ियां चढ़ रहे होना है, आपने उसको काउंट करना है कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़े हैं। और नहीं सीढ़ियां चढ़ना कि आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, लेकिन जितना आपसे हो सकता है, जब तक आप थक नहीं जाते, आपकी सांस फूल नहीं जाती, आपने सीढ़ियां चढ़ना। ठीक है, ये मेरी दूसरी थेरेपी है। अब तीसरी थेरेपी है जो आप वीकेंड्स पे कर सकते हैं, जो आप इवनिंग में कर सकते हैं, जो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, ज्यादातर इवनिंग में, नाइट में, जब आपको पता हो आपने सोना है। अपने नहाने वाले पानी में ना, नहाने उसको लुकवार्म रखें, हल्का सा नीम गर्म रखें पानी को, जिससे आपने शावर लेना है। उसमें थोड़े एसेंस ऐड करें, स्मेल ऐड करें, उसमें खुशबू ऐड करें। आप रोज वाटर ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पानी की थोड़ी खुशबू आए, आपका मूड अच्छा हो उससे। आप फ्रेश रोज यूज कर सकते हैं, पत्तियां यूज कर सकते हैं। आप उससे शावर लें, बेहतरीन किस्म का आप उससे गुसल लें, आप शावर लें। जब पानी आप अपने सर पे डालें तो आप महसूस करें आपके दिमाग में जो है वो निकल गया है, वो पानी से बह गया है। उसके बाद आपने अपने रूम में जाना है, आप एयरपोर्ट लगा लें, हेडफोन लगा लें, अपने जिक्र सुनना है, या हय्यू या कयूम, आपने इसका जिक्र सुनना है। पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, फिर आपने इसका जिक्र सुनना है, या हय्यू या कयूम। सुनते सुनते कोशिश करनी है आपको नींद आ जाए, ऑलमोस्ट आ जाती है। आपको म्यूजिक भी सुन रहे हो ना, एयरपोर्ट लगाए हो, तो आपको नींद आ जाती है, आपने सो जाना है। तो जब आप उठेंगे आप बहुत फ्रेश होंगे। ये 3 थेरेपीज हैं, आप करके देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला बड़े रहीम है, बड़े करीम है। आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आप पे अपनी रहमत फरमाए अल्लाह ताला। नमाज के वक्त मेरी आप सब के लिए दुआ है, चाहे आप मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरे बच्चे भी हैं बहुत सारे, जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको बच्चे ही कहा करती हूँ अपने। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको इस तरह की बीमारियों से बचाए। आप इस तरह की बीमारियों के लिए नहीं बने हैं, आपने तो बहुत कुछ करना है। अब तो शहीन हो, शहीनों ने अगर इस तरह की दीमक को अपने ऊपर हावी कर लेना है तो दीमक तो चाट जाएगी ना। क्या बात है, समझे हैं कि नहीं समझे? दीमक को नहीं लगने देना। मैंने आपको थेरेपीज बताई हैं, सबसे पहले तो बताया है कि आप इस चीज़ को पहचान लें
سے فڈے کرنے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، لوگوں سے فڈے کرنے چھوڑ دیں، لوگوں سے بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یار ہو آئی ایم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہنا لاسٹ پہ، تو اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہی جاتا ہے میرا؟ کہنے والے کا جو گیا ہے وہ تو اللہ جانے اور وہ جانے، میرا کیا ہی جاتا ہے، میں چپ رہوں تو۔ اور چپ رہنے کے بعد سننا، ادھر نہیں آنے دینا، چپ رہنے کے بعد بھی you have some task to do after listening someone. If someone speak about you and you don't like it, you just have to control yourself. If someone speak, just listen from here. And you have to control, you have to put the controller system between this and this. میں تھوڑا سادہ کر دوں، اگر کوئی بولا ہے تو آپ کو اپنا کنٹرولنگ سسٹم کرنا ہے، آپ پہ بھی کچھ ذمہ داری ہیں۔ کنٹرولنگ سسٹم یہاں فکس کرے، دماغ اور کان کے درمیان، پھر دماغ اور دل کے درمیان کنٹرولر ایڈ کریں۔ آپ کوئی بھی چیز پکڑ کے دیکھ لیں، گاڑی لے لیں، آپ گاڑی کی جب بریکس نہیں ہوتی، گاڑی کی بریکس نہیں نہ ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ گاڑی رکتی نہیں ہے، گاڑی رکتی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے ہیں۔ کس کا نقصان ہوتا ہے؟ جو گاڑی چلا رہا ہے، اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو کنٹرولنگ سسٹم جب نہیں ہوگا نا، کنٹرولنگ سسٹم جب نہیں ہوگا تو ہر وہ چیز خراب ہوگی جس کا کنٹرول سسٹم نہیں ہے۔ پہلے تو میں کہہ رہی ہوں جو کنٹرول والا بن ہے نا، آپ کا جو کنٹرول والا بن ہے وہ اتنا مضبوط کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ آپ کو یہ تھراپیز کرنی ہی نہ پڑے۔ میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ میرے ارد گرد میں ہیں جو کہ اس کنٹرول سسٹم سے عبور کر کے آگے نکل کے ہوئے ہیں، وہ انزائٹی میں جا چکے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ تھراپیز انہوں نے ورک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نماز کی پابندی کریں، یا حیو یا قیوم کا ویسے بھی ذکر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ میں اس امید کے ساتھ کہ میری آج کی ویڈیو آپ سب کی کرے گی، اور آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اگر میری یہ تھراپیز آپ کے کسی کام آئی ہیں، مجھے لازمی بتائیے گا۔ میں اور سبسکرائب کا کبھی بھی نہیں بولا، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا دل کرے آپ لازمی کریں، لیکن پلیز ڈو کمنٹس۔ آپ جب کمنٹس کرتے ہیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے اپنا ناشتہ چھوڑا ہے، مجھے اپنا بریک فاسٹ بنانا ہے، کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ ویڈیو بنانے بیٹھ گیا ہوں۔ میرا پیشہ نہیں ہے ویڈیو بنانا۔ I just came here to help you guys. Yes, I have lot of things to share with you, but مجھے آپ کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، تو میرے اندر کوئی انرجی نہیں آ رہی، تو یہ انرجی آپ لوگوں نے ڈالنی ہے نا، آپ لوگوں نے مجھے انرجیٹک کرنا ہے، آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ نے ایٹ لیسٹ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے یہ آپ نے صحیح بتایا ہے، یہ آپ نے غلط بتایا ہے، اس نے ہماری ایسے ہیلپ کی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس شیئر کرنے کو، مجھے ان باکس آ رہے ہیں، میں ویزوں کے بارے میں بھی بات کروں گی، میرے پاس بہت نالج ہے ویزوں کا بھی، آپ پریشان نہ ہو، لائرز ہر چیز میں شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے اپریسیشن تو دے مجھے، اوکے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور یہ تھراپیز کے بارے میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔